اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کے دور ثانی کا جہاد۔ قرآن کریم کی سورۃ جمعہ کی ابتدائی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں مقدر تھیں۔ آپ کی پہلی بابرکت بعثت یعنی آمد میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں ایک عظیم امت وجود میں آئی، اور دوسری بعثت میں اسلام کا جب قرآن کریم موجود تھا مگر امت تنزل کا شکار ہو گئی، ایمان حقیقت در سریہ پر چلا گیا، غیر مذہب اقوام اسلام کو نیست و نابود کرنے کی آخری کوشش میں لگ گئے تھے۔ اسلام اور قرآن کا نام باقی رہ جانا، صرف نام باقی رہ جانا اور ایمان سریہ پر چلے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جو تھی وہ اہل فارس کی صورت میں ایک شخص یا بہت سے شخصوں کو دوبارہ دنیا میں وہ قائم کریں گے، آپ کی روحانیت کو، یعنی اسلام کو دوبارہ قائم کریں گے۔ بخاری کتاب التفسیر۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یہ سعادت کس کے حصے میں آئی ایمان کو سریہ میں لانے کے لیے۔ دیکھنے والے نے آخری منہم لما یلحقوا بہم کا نظارہ دیکھا اور جمالی رنگ میں اسلام کی فتوحات کا سلسلہ حضرت مسیح موعود کی بعثت کے ساتھ جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پر حملے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام پر ہونے والے تمام مذاہب کا منہ پھیر کر رکھ دیا آپ علیہ السلام نے، اور بگڑی ہوئی عیسائیت کے مظہر دجال اور یاجوج ماجوج کو کلمی جہاد میں شکست دے کر سلیب کر کے مسیح موعود نے اسلام کو نئی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔ اسلام کا پہلا دور تکمیل ہدایت کا جلالی دور ہے اور دوسرا دور تکمیل اشاعت اور ہدایت کا دور ہے۔ اس جمالی دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی ایک نئی شان میں ظاہر ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ وہ دور ہے جب انسان ترقی کے نئے دور میں چھلانگیں لگانے کا آغاز کر چکا، بہت تیز رفتار تک ترقی کر چکا تھا۔ انگریز کے دور میں ہر شخص کو مذہبی آزادی تھی، جو چاہے وہ مذہب اختیار کرے اور اس پر عمل کرنے کی ان کی سلطنت میں پوری آزادی تھی۔ انگریز سے قبل پنجاب میں عیسائیوں کا غلبے کا وقت تھا اور اذان پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اب دوسرا منظر بھی دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں انگریز کی تعریف کی ہے آپ نے۔ اب مار دیا جاتا، مسجدیں ویران کر دی جاتی تھیں، اسلام پر عمل کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اسلام مٹتا ہوا نظر آتا تھا اور مسلمان ذلیل ہو رہے تھے۔ لیکن عیسائیت کے باطل دلائل اور تیز رفتار ترقی کا ہمارے نامور مسلمان جو ہیں علماء عیسائی پادریوں سے منہ چھپا رہے تھے، ان کو ختم نبوت بھول گئی تھی، منہ چھپا رہے تھے۔ اسلام کے تنزل کا یہ دور انتہائی نازک ترین دور تھا، لیکن یہ سب کچھ امت مسلمان کے ساتھ مخبر صادق وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہو رہا تھا، جو اللہ کی منشا کے مطابق۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ثانی کے متعلق خبر دی تھی کہ اسلام اور قرآن رسم کے طور پر رہ جائے گا اور ایمان سریہ پر چلے جائے گا، لیکن اسے واپس کون لائے گا؟ پھر یہ پیشن گوئی میں یہ تھا کہ زمین پر واپس انہیں مسیح موعود مہدی موعود ہی لائے گا، جنہوں نے اس کو اسلام سے باہر نکال دیا ہوئے قومی اسمبلی میں۔ مہدی موعود ہی وجود، مسیح موعود مہدی موعود کا مطہر وجود ہی واپس لائے گا۔
وسلم کی یہ پیشن گوئی. اسلام کی حالتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے پہلے اسلام کی حالت نہایت گوتا بے تھی. مسلمان فرقہ در فرقہ تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے تھے. قرآن صرف چند رسوم تعویذ گنوں کے لیے باقی رہ گیا تھا. استعمال تو ہو رہا تھا قرآن کا، صرف چند رسوم تعویذ اور گنڈے کے لیے باقی رہ گیا تھا. قرآن پڑھتے بھی تھے، جو قرآن پڑھتے بھی تھے، پہلے تو پڑھتے نہیں، اوپر رکھتے تھے روشن دان کے اوپر، لیکن ان کے حلق سے نہیں اترتا تھا. عبادت محض رسوم کی حد تک رہ گئی تھی. اس پر بلا، یہ مصیبت ایک اور ہی کہ یہ تمام مذاہب اسلام پر حملہ آور تھے اور معاندین اسلام اعتراض کی بچھاڑ تھی ان کی طرف سے اسلام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات حد تک کی جا رہی تھی. اس وقت ان کو ختم نبوت یاد نہیں آتی تھی، انگریز کے زمانے میں حد تک کی جا رہی تھی. اس پر برملا حد تک کی جا رہی دن رات. اور سب سے خطرناک حملہ عیسائیت پر جو انہوں نے مسلمانوں نے مل کر کیا ہے اسلام پر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنا. حملہ عیسائیت کا جو تھا، مسلمانوں نے تو ان کا عقیدہ ہی ان کے ساتھ مل گیا. عیسائیت کا تھا جو ایک طوفان کی طرح اسلام کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. جگہ جگہ چرچ کھول رہے تھے، شہر شہر گاؤں گاؤں بائبل کی تعلیم دی جا رہی تھی. اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہا کتابیں شائع کی جا رہی تھیں. کروڑہا پمفلٹ مفت تقسیم کیے جا رہے تھے. مسلمان جوگ در جوگ اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی گود میں جا رہے تھے. اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا، جا رہے تھے. عیسائیت کی ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1851 میں عیسائی بننے والوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی، اور 10 سال بعد یعنی 1891 میں 4,70,000 تک پہنچ گئی. یعنی مسلمان جو تھے، حافظ بھی قرآن تھے، دوسرے بھی تھے عام مسلمان، وہ عیسائی ہو رہے تھے. وہ دن رات اسلام پر تقریر. اچھا، پھر ہندوؤں میں قوم میں بھی بیداری کی لہر اٹھ گئی تھی، تو وہ بھی ان کو اچھی طرح مسلمان کو رگڑ رہے تھے. اٹھ گئی. آریہ سماج کا فرقہ بنا ہی اس لیے تھا کہ مسلمان کلمہ گو کو شدھی بنا دے، اپنے مذہب میں لے آئے، اور لے بھی آ رہے تھے، جس کے بد اثرات عوام کو کجا. علماء اس سے محفوظ نہیں تھے، علماء بھی عیسائی ہو رہے تھے. چنانچہ سر سید احمد جیسے عالم فاضل تقدیر اور دعا کے منکر ہو گئے تھے. کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں، کوئی دعا نہیں سنی جائے گی، جو نیچر کہے گی، نیچر کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے قانون قدرت پر. آنسلوں کی پیشیوں کے مطابق یاجوج ماجوج عیسائی قوم کی ترقی کی بدولت یہ تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. اسی کی بدولت اسلام پر غلبہ کر دیا جائے گا. انہی کی ترقی جو دماغوں میں اس نسل میں سب کی مسلمان ہوں عیسائی ترقی، تو یہ ہتھیار ان کے متعلق بھی استعمال ہو جائے گا. اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ میں اسلام کو براہین حج ساتیہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمانے میں چاہا کہ اس کا جلال ظاہر ہو. اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. ملفوظات جلد اول صفحہ 432. اس پرشو زمانے میں اسلام چاروں طرف دشمن کے نرغے میں تھا. اس کے میں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس کو کہاں سے نرغے میں سے کس نے نکالا، جس کو آپ کافر قرار دے رہے، اس نے نکالا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے فیصلہ کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اشاعت دین
پوری آب و تاب سے دنیا پر غالب کر کے دکھایا جائے اسے۔ براہین احمدیہ کی تصنیف لاجواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت سے قبل اپنی پہلی شاندار تصنیف براہیم احمدیہ شائع فرمائی، جس میں آپ نے 300 محکم دلائل ثابت سے کیا کہ آج صرف اسلام ہی زندہ مذہب ہے، باقی سب مردہ ہیں۔ اس تصریح میں جو ایک گلگلہ برپا کر دیا، کوئی بھی نہ تھا جو ان دلائل کے مقابلے میں میدان میں آتا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، گھروں میں بیٹھے چھپے ہوئے تھے۔ تمام دشمنان اسلام کی صفوں میں ماتم برپا ہو گیا، گویا آپ علیہ السلام کے حق میں وہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ شہاب سابق کی طرح اچانک نمودار ہوں گے اور ہر طرف چھا جائیں گے۔ یعنی ان کے دلائل حضرت مسیح علیہ السلام ہر ایک کا منہ بند کر۔ مولوی محمد حسین بٹالوی جو بہت بڑے ان کے عالم اہل حدیث، جو بعد میں اشد ترین مخالف ہو گئے تھے، آپ اس کتاب آپ جب ابھی مسیح موعود کا دعویٰ نہیں کیا فرمایا تھا، آپ اس براہین کتاب کے تبصرے پر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب براہین احمدیہ کی 1400 سال بعد